آتا ہے؟ نہیں آپ جانتے؟ آپ کو روح افزا کا شربت پلایا تو گرمی میں ایک دم مئی کی کڑاکڑ گرمی تھی، 4 گھنٹے ادھر ادھر دھوپ میں پھر کر کے آئے، ٹھنڈا ٹھنڈا روح افزا کا شربت پیا، گلاس ٹیکتے ٹیکتے کا مزہ آ گیا. بولو مزہ آیا کہ نہیں؟ آ گیا. ٹھیک ہے نا. ایک شاگرد کو استاد پڑھا رہے تھے، سبق یاد نہیں کیا، استاد نے اٹھایا ڈنڈا اور پیٹا. جب پیٹا تو دوستوں نے پوچھا کیسا مزہ آیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ مارنا نہیں چاہیے بچوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو مارتے ہیں وہ ظالم ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا. اس لیے کہ علم کی پہچان حلم سے ہے. علم کس کے پاس کتنا ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو اس کا حلم دیکھو، جتنا حلم ہوگا اتنا ہی علم ہوگا، ورنہ پھر باقی سب اپنی جگہ ہے. دیکھو عالم ما کان و ما یکون، جتنا علم اللہ نے ان کے پاس دیا تھا کسی کو نہیں دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ عالم وہ ہیں، سب سے بڑے عالم وہ ہیں، سب سے زیادہ علم والے وہ ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ علم والے بھی وہی ہیں. علم تو سینے میں چھپا رہتا ہے، پتا کیسے چلے کہ کتنی سطر یاد ہے؟ سطر کا نام علم نہیں ہے، علم تو جاننے کا نام ہے. اس پیٹی میں بند کتنا ہے وہ آپ کے علم سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، قرضہ دیا تھا حضور کو، یہودی آیا اور آنے کے بعد کہا میرا قرضہ دو. تو حضور نے فرمایا مدت تو جو بھی تھی وہ باقی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باش. اس نے کہا تم عبد المطلب کی اولاد جھوٹ بولتے ہو. سید الصادقین کو کہا، لوگوں کو صداقت کی خیرات بانٹنے والے، کہ تم عبد المطلب کی اولاد جھوٹ بولنے لگے ہو. معاذ اللہ. صحابہ کی تلواریں نکل گئی، گستاخ، زبان روک. لیکن سید العالمین، سید المعلمین، عالم ما کان و ما یکون، اصحاب کو روک دیا. بات مجھ سے کرتا ہے، تکلیف تمہیں کیا ہے؟ چھوڑ دو اس کو، چھوڑو اس کو. اس نے قدم پکڑ کے کہا میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، یہودیوں کا عالم ہوں. نبی میں جتنی صفات تھی سب دیکھ لی تھی، لیکن ایک صفت حلم دیکھنا باقی تھی، کہ جتنی ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا یہ اتنا اس کے ساتھ کرم کریں گے. سو وہ بھی دیکھ لیا، معاف کرے، کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرے. علم کی پہچان علم سے، ورنہ پھر آپ سطر ہی کرتے رہے. جہاں علم ہوگا وہاں حلم، اور جتنا علم بڑھے گا آپ دیکھ لیں. پھر اس کی بہت سی مثالیں آتی ہیں، لیکن میرا عنوان نہ علم ہے نہ حلم ہے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کیسا مزہ آیا. دیکھو دونوں پہ مزہ کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کوئی کہتا ہے نا اب میں تجھے مزہ چکھاؤں گا، مطلب کیا؟ سزا دوں گا. تو کبھی کبھی سزا پر بھی مزے کے الفاظ بولتے ہیں، کبھی کبھی سزا پر بھی مزے کے الفاظ بولتے ہیں، اور کبھی کبھی لذت چکھنے پر بھی مزے کے. سمجھ میں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو عمل جیسے ہوں گے ویسی مزہ ہو. میں نے بتایا نا آپ کو کہ بعض تو وہ ہیں کہ جن کو قبر میں دیدار ہوتا ہے، اور بعض تو وہ ہیں کہ جن کو خود لینے آتے ہیں. بعض وہ ہیں جن کو حضور خود لینے آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب 6 رجب کو سرکار غریب نواز کا وصال ہوا تو اہل اللہ نے رسول اللہ کو اجمیر مقدس کی گلیوں میں چلتے دیکھا. عالم کشف میں دیکھا، عالم رویا میں، جس حالت میں بھی دیکھا ہمارے صوفیاء بیان کرتے ہیں. اور یہ بات تو ہمیں کسی کا خوف ہی نہیں ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے بس ہے. وہ جہاں جانا چاہے جا سکتے. ارے جب وہ خدا تک جا سکتے ہیں، لامکاں کی بلندیوں پہ جا سکتے ہیں، تو ان کا کہیں اور آنا جانا. تو اجمیر معلیٰ کی زمین پہ ان کو 6 رجب کو چلتے دیکھا. تو کسی نے پوچھا، رویا میں پوچھا، کشف میں، حضور آپ یہاں؟ فرمایا معین الدین کو لینے آیا ہوں. کچھ ایسے بھی جن کو خود لینے آتے. اس کے بھی کئی واقعات. فضیل بن ایاز کے لیے، حضرت فضیل بن ایاز، ان کے لیے بھی ایک، ان کے وصال کے وقت بھی کسی کو خواب میں دکھایا تو کہا لینے آیا. بہتوں کو آتے ہیں، ان کے کرم کی بات ہے. خدا نے انہیں مالک کیا، مختار بنایا، جہاں چاہیں جائیں. روحانی طور پر تو، روحانیت کے اعتبار سے تو موجودگی ان کی ہے، حاضر و ناظر ہیں، لیکن جسمانی طور پر بھی جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. بس میں تو یہی کہتا ہوں، اور میری تمنا بھی یہی ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ فرمائے. ایمان پہ مرو تو مزہ آ جائے، ایمان پہ مرو واقعی مزہ آ جائے. اللہ ایمان سلامت رکھے. دعا کرو، اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لو اللہ ایمان سلامت رکھے. ایمان سلامت، ہر دعا کا پہلے نمبر پر یہ کہ اللہ ایمان سلامت رکھے. جہاں جہاں قبولیت کا مقام ہو ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرو. دیکھو سب مزہ ہی مزہ، انشاءاللہ مزہ. تو
فرشتے روح حضرت ملک الموت روح نکالتے ہیں تو فرشتے اس کی روح کو خوشبو لگاتے ہیں، جنت کی خوشبو. اور روح نکالنے سے پہلے فرشتے ایسی خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور حضرت ملک الموت بھی ایسی خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے پاکیزہ روح چل اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی، اور تو اس کے بندوں میں شامل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا. بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو جنت کے نظارے اس کو دکھائے جاتے ہیں، تو وہ جنت کے نظارے دیکھ کر اس کی روح کودنے لگتی ہے، مچلنے لگتی ہے. بعض محدثین نے مچلنے کا تذکرہ، بعض نے کودنے کا تذکرہ، اور بعض نے وجدانی کیفیت کا تذکرہ کیا. سب دیکھنے پڑا ہوا ہے بندہ، اللہ والا بستر پہ پڑا ہے، لیکن روح حالت وجد میں ہے. روح پر ایک کیف طاری ہے کہ یار کے یہاں جانا ہے، یار کے یہاں جانا. حضرت بلال حبشی پوری زندگی نہیں مسکرائے حضور کے وصال کے بعد. جس دن وصال کا دن تھا ان کی بیوی سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی. ہائے غم کا چپ رہے، کیا غم کی بات کرتی ہے. کہا کہ واہ خوشی واہ خوشی. یہ بھی کوئی خوشی ہے؟ دنیا سے جا رہے تو کہا کہ اب تک جس کے تمنا کرتا ہے اس کو وہاں پہنچایا جاتا. اس لیے کبھی کبھی قبر خود اور خالی نکلے نا تو شک مت کیا، بہت شکی مت بنو، یقین والے بنو. ہمیں دکھے نہ دکھے، جو عقیدہ قرآن و سنت میں آ گیا وہ اس پر ایمان لانا ضروری. انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے. مجھے آئندہ جمعہ کو تدفین کا اگر باب آ جاتا ہے تو ہم بتائیں گے، لیکن آ جاتے ہیں مختصر اس کو پورا کر لیتے ہیں. تو روح نکال کر، تو روح تو مچلتی رہتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں جب اسی حالت میں روح نکلتی ہے تو ایسے دو تمثیل پیش کی مجھے. آقا فرماتے ہیں جیسے مشکیزے سے، مشکیزہ بھرا ہو، مشکیزہ سمجھتے ہیں نا، مشکیزہ بھرا ہو اور بھرنے کے بعد اس سے پانی ٹپک، ایسے ہمارے یہاں مٹکے سے پانی چوتا ہے نا ہلکا ہلکا سا، اسی طرح کوئی جگ کے اندر پانی رکھ دیا جائے یا گلاس مٹکے سے نکال کر کے تو کیسے ہلکا سا وہ ٹپکتا ہے. کوئی اس میں مشقت ہوتی ہے؟ میرے کریم آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں جیسے مشکیزے سے پانی ٹپکتا ہے ایسے ہی مومن کی روح ٹپک جاتی ہے. اور دوسری یہ مثال پیش فرمائی جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے ایسے مومن کی روح نکل جاتی ہے. اور روح جب نکلتی ہے تو وہ جسم سے کلام کرتی ہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے. مومن کی روح نکلتی ہے، جسم سے کلام کرتی ہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے اچھے کام میں لگا کے رکھا، تیرا بیڑا بھی پار میرا بیڑا بھی پار. جسم کہتا ہے اللہ تجھے بھی جزائے خیر دے کہ تو نے میرا ساتھ دیا. اب دونوں جدا ہوتے، برسوں کی جو وہ اتحاد، برسوں کی ملاقات، برسوں کے تعلقات اب جدا ہوتے. اب جو جدا ہوتے ہیں تو اب اس کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے، کفن جنتی کفن میں، اور اس کو فرشتے لے جاتے ہیں آسمان کی طرف. اور وہ ہزاروں کی تعداد، جیسی روح بس یہی چیز ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. اور پہلے آسمان پہ جا کے دستک دیتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کون، تو اس کا نام بتاتے ہیں فلاں بن فلاں کو لائیں. خوشبو ہو رہی ہوتی جنت کی اور جنازہ جا رہا ہوتا ہے، لائیں تو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے. اب جو لینے آئے تھے، جو فرشتے لینے آئے تھے وہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں یہ روح لے کر کے اور مشک وغیرہ لگا کر جنتی کفن میں سجا کر، تو دلہن کی طرح اس کو جب لے کر جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے جو فرشتے اللہ جن کو چاہتے ہیں پھر وہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، تعداد اور بڑھ جاتی ہے. پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، تیسرے آسمان پہ ایسی تعداد بڑھتے جاتی ہے حتیٰ کہ وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. مولا یہ امانت لائیں. ارشاد ہوتا ہے میرے بندے کے نام اعمال پر ہماری مہر لگا دو اور اس کو علیین میں رکھ دو اور اس کی روح واپس لے جاؤ. ابھی اس کی روح واپس جائے گی اور اس کی روح واپس جا کر کے کہا جاتا ہے واپس اس کے جسم میں ڈال دو ابھی، کیونکہ ابھی اس سے سوال جواب ہونا باقی. یعنی وہ پھر روح لوٹ کر آتی، روح پھر لوٹ کر کے آتی. اور پھر روح کے الگ الگ مقامات ہوتے ہیں اعمال کے اعتبار سے. بعضوں کی روحیں قبروں پر ہی رہتی، بعضوں کی روحیں مکۃ المکرمہ میں کعبے اور چاہے زمزم کے درمیان رہتی ہے مومنین کی، اور بعضوں کی روحیں آسمانوں میں ہوتی، اور بعضوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی، اور بعضوں کی روحیں جنت میں رہتی. لیکن ساری یہ روحیں کہیں بھی ہو اس کا تعلق جسم سے برابر جڑا رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جسم اب الگ ہو گیا روح الگ ہوگی، نہیں، روح نکلنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے قائم رہتا ہے، بالکل قائم رہتا ہے. اور وہ برابر اس پر جو سزا. جیسا کہ آپ لوگوں نے اجمل قادری نیٹ ورک چینل سے بیانات کو سماعت کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.